Now for the most awaited speech for the day, our guest, Honorable Guest, His Excellency Mohammad Kamran Khan Tisori, Governor of Sindh, will say a few words about this program. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ورکشاپ سے بات کرنے کا جو موقع مل رہا ہے تو خوشی اس بات کی مجھے ہمیشہ ہوتی ہے کہ جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ جب سامنے بیٹھے ہوں تو ان سے دل کی بات کرنے کا، ان سے کچھ سمجھنے کا اور ان کو کچھ بتانے کا جب موقع ملے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں بہت سارے ایشوز ہیں، مسائل ہیں جن سے ہم سب شاید جسے کہتے ہیں نا ایک دائرے کے گرد ہی گھوم رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں۔ اچھی بات ہے کہ آج آپ کی اس یونیورسٹی زیبس نے مجھے بھی بلایا، آپ سب لوگ موجود ہیں، میڈیا موجود ہے، اسلامک چیمبر آف کامرس نے بھی اس میں تعاون کیا۔ ابھی جو چاولہ صاحب باتیں کر رہے تھے یا جو مجھ سے چاولہ صاحب سے پہلے اسپیکرز نے بات کی، جب سے میں گورنر بنا ہوں ان 7 مہینوں میں مختلف کنووکیشنز میں گیا، بہت ساری جگہوں پہ انوائٹ کیا جاتا ہے جہاں ہم ایوارڈز دے رہے ہوتے ہیں، مجھے بھی ایوارڈز مل رہے ہوتے ہیں، سب اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اچھی اچھی آفرز کر رہے ہیں۔ ابھی چاولہ صاحب نے کہا کہ فیڈریشن جو ہے اس اربنائزیشن پروگرامز کی ہمیشہ سے سپورٹر رہتی ہے اور ہے۔ اگر سارے ہی لوگ اتنی اچھے اچھے پروگرامز کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں تو پھر وجہ کیا ہے کہ میرے ملک میں لوگوں کو اچھا روزگار نہیں مل رہا، اچھی اپرچونٹیز جابز کی نہیں ہے، معیشت کا برا حال ہے، پاکستان میں ڈالر 300 سے اوپر چلا گیا ہے۔ اس سے کوئی پوچھے کہ جو اپنے بچے کو پیسے جمع کر کے کسی باہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے بھیج چکا ہے تو وہ اب 300 روپے کا ڈالر کنورٹ کر کے کیسے پیسے بھیجے گا؟ یہاں جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں باہر تو وہ کیسے 300 اور 350 کا ڈالر خرید کے باہر جائیں؟ مطلب جو مواقع ملنے بھی ہیں وہ بھی اس پاکستان میں دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر 9 مئی جیسے واقعات بھی ہوتے ہیں جہاں پاکستان میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ تعلیم اور باقی چیزوں سے ہٹ کے جلاؤ گہراؤ میں بھی ماسٹر ہیں کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ ہر اس چیز کو نصب و نابود کر سکتے ہیں اور زیرو کر سکتے ہیں۔ تو دنیا میں یہ امیج بھی بڑا نیگیٹو پاکستان کے لیے گیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، جو میں بات بتا رہا تھا، کہ جب ہر جگہ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، اتنی اچھے اچھے لوگ ہیں اور یہ وہ قوم ہے جس کو پتہ سب ہے، مجھے یہاں کسی چیز پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سبھی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے ہو رہی ہیں۔ 75 سال بنے ہو گئے پاکستان کو، لیکن ان 75 سالوں میں جو دن نیا آ رہا ہے اس میں پاکستان ڈکلائن کر رہا ہے، معاشی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی، اخلاقیات کے طور پہ بھی۔ ہم اچھی یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کر لیں اور بہت اچھے اچھے پروجیکٹس بنانے کی خواہش بھی رکھتے ہوں، یہاں اتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس کل آپ جا کے یہ کہیں کہ میرے پاس یہ اچھا پروجیکٹ ہے، مجھے آپ فائنینس کریں؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے جوتے گھس جائیں گے لیکن آپ کو کوئی فائنینس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کوئی اچھی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اور آپ کسی سے کہیں کہ مجھے آپ سپورٹ کریں تو بھی یہی سیم حال ہے۔
اور اگر کوئی تعلیم حاصل کر بھی لی, کوئی ہنر آ بھی گیا, ٹیلنٹ ہے آپ میں, تو بھی آپ کو کوئی ایسے مواقع نہیں ملیں گے جس سے آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. اور آج بھی جہاں تک آپ پہنچے ہیں اس میں آپ کو کوئی گورنمنٹ سپورٹ کہیں سے کسی کو نہیں ملی ہوگی. چاہے وہ آپ پرائمری سے آج تک کا سفر دیکھ لیں, جو محنت کی ہوگی آپ کے والدین نے کی ہوگی یا آپ نے خود کی ہوگی. جبکہ دنیا بھر میں اگر اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہوں تو چاہے آپ کینیڈا اٹھا کے دیکھ لیں, پورا یو ایس دیکھ لیں, یو کے دیکھ لیں, وہاں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہیں اور اپنے اس ٹیلنٹ کو اتنا سپورٹ کرتی ہیں کہ ان کی ایجوکیشن فری ہو جاتی ہے اور ان کو پھر جب وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اچھی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ان کے لیے گیٹ پر کھڑی ہوتی ہیں. جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہو رہا, اس کی جو وجہ مجھے اس منصب پر بیٹھ کر نظر آئی ہے اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو اب نیشنلزم ختم ہو چکا ہے. ہم پہ پاکستانیت کا لفظ جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ ہم میں اب تقریباً ختم ہو چکا ہے. ہم میں برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے. ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے, اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر ایک آدمی جو کچھ بن جاتا ہے وہ اکیلا ہی ایک سفر پہ نکل جاتا ہے. انسٹیٹیوشنز ہم نہیں ڈیولپ کر رہے. جب میری ڈاکٹر باری صاحب سے ملاقات ہوئی, انڈس ہاسپٹل, سبھی نے نام سنا ہوگا, تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر باری صاحب, آپ جیسے 10, 15, 20 ڈاکٹر باری کیوں نہیں ہیں اس پاکستان میں؟ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ادیب رضوی ہیں, ہمارے پاس ایک ہی انور مقصود ہیں, ہمارے پاس ایک ہی کراچی میں گرامر اسکول ہے, ہمارے پاس پاکستان لاہور میں ایک ہی HSN کالج ہے. ہر اچھی چیز جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے ویسے تو وہ ایک ایک ہی ہے, اور کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس جو ہنر ہے اور جو علم ہے وہ دوسروں تک پہنچ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی اکیلے ہی رہ گئے ہیں. نہ ہم نے اچھی فارن پالیسی بنائی, نہ ہم نے اچھی معیشت رکھی. آج آپ دیکھیں 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے پاکستان دنیا میں ہاتھ پھیلاتا پھر رہا, اور پاکستان کے اندر مجھ سمیت کوئی بھی شخص اپنے اس وطن کو, اپنے اس شہر کو نہ صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے, نہ کر پا رہا ہے. آج آپ کراچی جیسے شہر میں دیکھیں, روڈ راستے ٹوٹے پڑے ہیں, گیس نہیں ہے, کہیں پانی نہیں ہے, اچھی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اگر یہاں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں یہاں کی بسوں کے کیا حالت ہیں. اب خیر جا کے کچھ آ رہی ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنے ہی سیمینارز کر لیں, ورکشاپس کر لیں, اگر ان سب چیزوں پر عمل نہیں ہوگا, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں میں بھی بات کر کے چلا جاؤں گا, مجھ سے پہلے سب نے بات کی, اور آپ دیکھ لیں کہ اتنی کئی سارے سیمینارز, چاولہ صاحب بھی مجھ سے ایگری کریں گے, باقی لوگ بھی کریں گے, دن میں 10 جگہوں پر ہم جا کے بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا تو کیا پاکستان کا یہ حالت ہوتی؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ایسا ہی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے امپلیمنٹیشن کی, کہ ہم جو بات سنیں یا جو بات ہمیں بتائی جائے اس پر ہم عمل کریں. اور ظاہر ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو آج آپ دیکھ لیں 3.5 کروڑ کا یہ شہر جس کو گنا ہی صحیح نہیں جا رہا, اس کی سینسز ہی صحیح کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک کسی حق اور سچ کے لیے آواز ہی نہیں اٹھائی. ہر شخص خاموش ہے, ہر شخص اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہ دیکھتا ہوا چلا جاتا ہے کہ شارع فیصل ہو یا کوئی روڈ ہو, کوئی موٹر سائیکل سوار اگر گر گیا ہے تو ہم اپنی گاڑی سے اتر کے اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے معذرت کے ساتھ. ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں پولیس کے کیس میں نہ پھنس جائیں یا ہماری گاڑی کیوں نہ خراب ہو جائے. ہم لوگوں کی مدد نہیں کر رہے. اگر روڈ راستے ٹوٹے پڑے ہیں تو ہم اپنی گاڑی کو اس پہ سے
ایک رولر کوسٹر کی طرح تو گزر جائیں گے، لیکن یہ آواز نہیں اٹھائیں گے کہ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہوا. تو ہمیں اس پر سب چیزوں پر جو کہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو پاکستان ہے اس میں جتنے بھی وسائل ہیں وہ آپ کے اور ہمارے ہیں، لیکن ان کو استعمال صرف چند لوگ کر رہے ہیں. اور جو وہ چند لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ گھروں سے آئے تھے اور محلوں میں چلے گئے، لیکن جو ایک اپنے گھر میں رہتا تھا وہ بیچارہ بیچ کے رینٹ پر آ گیا ہے. یہ فرق ہے آپ کے حکمرانوں میں اور عوام کے اندر، کہ وہ مہنگائی کے طوفان میں دبتے چلے جا رہے ہیں، پستے چلے جا رہے ہیں، اور جو حکمران آتے ہیں وہ اوپر سے اوپر چلے جا رہے ہیں. اور جو شخص آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بس مجھے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، اور اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ میرے ٹائم میں ہو جائے تاکہ اس کا جو بھی تعریفی کلمات ہیں یا ایوارڈز ہیں یا ریوارڈز ہیں مجھے مل جائے. ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کا بیج آج بوئے تو 10 سال کے بعد اس کا پھل آنے والی نسل کھائے. ہمیں اپنے ان بچوں کے فیوچر کا سوچنا ہے، آپ کو بھی اپنے آنے والی نسل کا سوچنا ہے کہ آج ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیسے آنے والوں کو پہنچے گا، آج ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا ہے اس میں فیوچر اگر کسی چیز کا ہے تو وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے. پاکستان میں معاشی حالات خراب ہیں، انڈسٹریز لگ نہیں رہی ہیں، آپ سب کو بھی وہ جابز کے مواقع نہیں ملیں گے. 100 پروجیکٹس آپ کریں گے اس میں سے شاید ایک کامیاب ہو، لیکن آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو بھی چیز، جو بھی فیلڈ آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے اس کا فیوچر بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے. اور اگر آپ آئی ٹی سے جڑ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہینے میں $5,000 تک کمانا یہ اسٹارٹنگ ہے اس پروجیکٹس کے اندر، اس آئی ٹی کی فیلڈ سے. اور دنیا میں اس کا جو والیوم ہے وہ $600 بلین کا ہے، اور پاکستان شاید ابھی اس میں سے 0.1% بھی اپنا نہ شیئر لے پا رہا ہے، اور نہ ہی یہاں سے اچھی جو اس کے کورسز ہیں اس کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو اس کے لیے ایک انیشیٹو لیا ہم نے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے 2-3 ہفتوں میں ہی گورنر ہاؤس کے اندر ہم نے 50,000 لوگوں کے لیے انتظامات کر رہے ہیں کہ ہم آئی ٹی کے وہ کورسز جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، مارکیٹ میں جو وہ کورس 5 لاکھ روپے کا ہے وہ گورنر ہاؤس میں فری کروایا جائے گا. مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرایا جا سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس پر بھی ان 6 مہینوں میں بہت کوشش کی، اور ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جسے ہم کہتے ہیں طاقتور پاکستان. اور اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ 6 مہینے تک وہ شخص جو بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتا، بے روزگار ہے، تو اسے اپنے گھر کے بچوں کے کھانے پینے میں پرابلم نہ ہو، اور جو سفید پوش آدمی ہے اسے جے ڈی سی یا سیلانی کی لائنوں میں نہ لگنا پڑے. تو ہم نے تھرو کوریئر سروس ایک گفٹ ہیمپر کے طور پہ وہ اس اپلیکیشن میں اپلائی کرے، ایپ میں، تو ہم 6 مہینے تک وہ راشن پیکٹ اس کے گھر تھرو کوریئر سروس ڈیلیور کریں گے، تاکہ اس کی عزت نفس بھی خراب نہ ہو اور اس کو یا اس کے پڑوسی کو یہ لگے کہ اس کو شاید کوئی گفٹ آیا ہے، اور 6 مہینے میں وہ یہ کورسز کرے تاکہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہو سکے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس کیا کہ آج جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور اللہ نہ کرے ان کے گھر میں کوئی بیماری آ جائے تو وہ مختلف ہاسپٹلس کے چکر لگاتے ہیں. اور اب آج کے دور میں سارے کمرشل ہاسپٹلس جس وقت آپ مریض کو وہاں ایڈمٹ کرائیں تو تیسرے دن ہی وہاں کاؤنٹر سے بتایا جاتا ہے کہ جی 2 لاکھ اور جمع کرا دیں، اور اس کی اللہ نہ کرے اگر ڈیتھ ہو جائے تو 15 لاکھ اور 12 لاکھ کا بل ہوتا ہے، اور اس کی باڈی بھی نہیں دی جاتی جب تک وہ پیمنٹ نہیں کر دیتا. اور جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں ان میں جگہیں نہیں ہوتی. اچھا، جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تو ایک ایسی انشورنس پالیسی پر میں کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے ہی مہینے میں
اس کو بھی ہم کریں گے، جس میں منتھلی 1,000 روپے دینے سے، اور پوری فیملی کا گروپ انشورنس ہو تو 4,000 روپے دینے سے 5 لاکھ روپے تک کا ہیلتھ انشورنس اس شخص کو ملے گا. اور ساتھ ساتھ یہ جو 1,000 روپے مہینہ ہے اور یہ 4,000 روپے یہ بھی اسے نہیں دینا. اسے بھی ہم مختلف ملٹی نیشنل اور کراچی اور یہاں پہ رہنے والی جو کمپنیز ہیں اس سے اسپانسر کرا رہے ہیں. تو جو شخص ہے اس کو یہ مفت میں ملے گا کارڈ، اور وہ اپنی فیملی کے لیے 5 لاکھ روپے تک کا ہیلتھ انشورنس کرا سکتا ہے. یہ باتیں آج میں نے آپ سے اس لیے شیئر کی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وہ سارے کام تو کریں جس کے لیے ہم یہ چیزیں آرگنائز کرتے ہیں، لیکن میرے ملک کی اور شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو شہر معیشت کا شہر کہلاتا ہے، جو روشنیوں کا شہر کہلاتا ہے، اس میں جب گیس، بجلی اور پانی ہی نہ ہو، لوگوں کو روزگار کے مواقع ہی نہ ہوں، اور جو بنیادی سہولتیں ہیں، جو بیسکس چیزیں ہیں، جب میرے لوگوں کے پاس وہی نہیں ہے، تو پھر میں بڑے بڑے پروگرامز اور بڑی بڑی باتیں ان سے کیا کروں؟ وہ سن تو لیں گے لیکن عمل ہی اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تو اس کو میچ ہی نہیں کر رہے ہیں. جب ایک شخص کسی چیز کو افورڈ ہی نہ کر سکتا ہو، اس پر آپ کیا برڈن ڈالیں گے؟ اس کو آپ یہ بتائیں کہ جی لی ویٹون جو ہے پاکستان میں لانچ ہو گیا ہے اور بوس کے شو روم کھل گئے ہیں، تو وہ بیچارہ سن کے تو چلا جائے گا، لیکن وہ تو باٹا کا شوز بھی افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے پہلے اس باٹا کے شوز کو افورڈ کرنے کے لیے ایسی چیزیں تو کریں کہ وہ بھی اپنی زندگی میں اپنے گھر میں خوشحالی لا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے کام کرنا ہے، اور امید کی کسی بھی کرن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. دیکھیں، یہ سب کچھ ہم سب مل کے کر سکتے ہیں، اور جب تک ہم نہیں کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے اور ہم نے کرنا ہے. یہ ہمارے دوست مصطفیٰ بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے کرنا ہے، چاولہ صاحب نے کرنا ہے، میڈم نے کرنا ہے. کیونکہ اگر تو سب یہ سوچ لیں کہ کوئی اور کر لے گا تو نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے کرنا ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اور سمجھنا ایسے ہے کہ جیسے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو کیسے آپ لوگ سجاتے ہیں، اس کی تزئین و آرائش کرتے ہیں، پھول رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کہ کوئی آئے تو اس کی تعریف کرے. تو اسی ڈرائنگ روم کی طرح اپنی گھر کی گلیوں اور چوراہوں کو بھی ہم نے اچھا ڈرائنگ روم بنانا ہے. اور ہر شخص جو کچھ بھی کر سکتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ فائنینشلی مدد کریں، آپ سوشل میڈیا کے تھرو اچھی مدد کر سکتے ہیں، آپ میڈیا کے تھرو یا اپنے دوستوں کو بھی آپ اچھی رائے دے کر بھی اس سارے کام میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. کیونکہ 9 مئی کا جیسا واقعہ دوبارہ نہ ہو اور پاکستان کی بدنامی نہ ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست سب کو کرنی چاہیے، لیکن ریاست کی کاسٹ پہ نہیں. ریاست ملک ہوتا ہے، اور ہم اپنے ملک کو دنیا میں بھی اور یہاں بھی بدنام کریں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم محنت کریں اس پاکستان کو بنانے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا ہے اور ہمیں ہی اس کو اون کرنا ہے. اس کی اونرشپ آپ کے پاس ہونی چاہیے. جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم اچھے پاکستانی بنیں اور اچھا انسان بنیں، باقی تو ہم سب بنی جاتے ہیں، ہم سب بنے ہوئے ہیں، لیکن اچھا انسان اور اچھا پاکستانی بھی بننا ہے، تاکہ ہمارے جو ملک کے حالات ہیں اسے بہتر کیا جا سکے. یہ سب باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ آج 305 کا ڈالر ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ یہ 400 کا کب ہوگا. یہ باتیں آج میں نے آپ سے اس لیے کی ہیں کہ 9 مئی جیسا واقعہ ہو چکا ہے، اور یہ باتیں ساری میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے جو حالات ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہیں. اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل جل کر کام کریں. اور آخری میں ان سارے حالات سے ریلیٹڈ 2 شعر اگر مصطفیٰ بھائی اجازت دیں اور میڈم کہیں تو میں سنا دوں اگر اجازت ہو. پاکستانی حالات کو دیکھتے ہوئے اور جو آپ سب کے ساتھ ہوا ہے آج تک، تو اس پہ شاعر نے خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں.
یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر، جو تارے آسمان پر ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر کہ منزل سے رفتہ رفتہ قریب آ رہے ہیں ہم، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تارا آپ کی طرف ٹوٹ کے آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم تارے کی طرف کیسے جا سکتے ہیں ترقی کر کے، اور معیشت کے حوالے سے کہ ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، یعنی ایک سرکل میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، اس وہم میں مگن کہ بڑھتے جا رہے ہیں ہم، کیونکہ بڑھ نہیں رہے وہیں گھوم رہے ہیں۔ تو ہمیں بڑھنے کے لیے محنت کرنی ہے، اور وہ ہو سکتی ہے کیسے؟ وہ شاعر نے اس طرح سے کہا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، جو بھی شخص بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا، کوئی IMF آ کے نہیں نکالے گا۔ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ یہیں ذیابس سے نکلے گا۔ بہت شکریہ۔